ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے اس جہاں کو بنایا، اور بے پناہ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں BL ڈیجیٹل اسٹوڈیو اور میں ہوں بتاب لکھنوی۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس چینل پر ایک پوڈ کاسٹ سیریز میں نے شروع کی ہے اور اس کا یہ پہلا ویڈیو ہے۔ ناظرین یہ اس پوڈ کاسٹ سیریز کا پہلا ویڈیو ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے رمضان المبارک کا، چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس آخری عشرے میں بہت سے اسلامی بھائی اعتکاف میں رہتے ہیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے۔ اسی موضوع پر، کیونکہ اعتکاف میں کون سی غلطیاں، کون سی کوتاہیاں، کون سی لغزشیں ہو جاتی ہیں، ان موضوعات پر ہم لوگ سوال و جواب اور گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں حضرت مولانا غفران صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ حضرت آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ حضرت سب سے پہلا سوال یہاں سے یہ آتا ہے ذہن میں، اعتکاف، اگر اعتکاف میں ہم ہیں یا کوئی اعتکاف میں ہے تو کیا مسجد کے باہر ہم جا سکتے ہیں یا ممنوع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر اعتکاف کے بارے میں کچھ سوال ہوں گے اور اس کے جوابات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی شخص مسجد کے باہر آتا ہے تو اس کا اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے؟ یہ ہے تو اعتکاف اگر کوئی بھی شخص کرتا ہے، وہ چاہے آدمی ہو یا عورت ہو، تو اعتکاف جب کرتا ہے تو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اس وجہ سے اعتکاف کرتا ہے کہ مجھے آخری عشرے میں یا جتنے ہی دن اس نے اعتکاف کیا ہے وہ اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ سے، دنیا میں کسی بھی شخص سے اس کا تعلق ہونا نہیں چاہیے، اور اعتکاف کی حالت میں جتنی بھی نوافل ہو سکے، جتنی بھی عبادتیں ہو سکے وہ سب کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر آتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں مسجد ہی کے اندر رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور باہر سے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے بھی زیادہ دنیاوی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ بس آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ ایک متعینہ وقت تک آپ مسجد کے اندر آئے ہیں، اور جب مسجد کے اندر آئے ہیں تو اللہ ہی کے ساتھ میں آپ خاص رہیں، اس کے علاوہ آپ کسی سے بات چیت بھی آپ کی جو ہے ضروری بات چیت اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ دنیاوی بات اور غیر ضروری باتیں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے اعتکاف میں خلل پڑتا ہے۔ متعینہ وقت کے لیے جو مسجد میں ہم گئے، اس سے سوال یہ حضرت ایک اور آتا ہے کہ کیا متعین وقت ہے؟ متعینہ وقت یہی ہے کہ اگر کوئی رمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو آخر عشرے کا اعتکاف 20 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، 20 تاریخ سے، اور جب تک عید کا چاند ہم دیکھ نہ لیں یا عید کا چاند ہم دیکھیں گے اس وقت سے ہمارا اعتکاف کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، 20 تاریخ سے یا 29 یا 30 تاریخ تک۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ 20 تاریخ کی شب 20 تاریخ کی شب سے، اور اگر کوئی 21ویں شب کو آتا ہے، اگر کوئی 21ویں شب سے اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا، لیکن جو قید ہے، جو قید کیا ہے 20ویں شب سے اور 29 یا 30 شب تک یا عید کا چاند پھینکنے تک، تو اس کی ایک الگ یہ سنت ہے اور اس کا ایک الگ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی 21ویں شب سے اعتکاف میں بیٹھتا ہے یا 25ویں شب سے بیٹھتا ہے یا 27ویں شب سے بیٹھتا ہے تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن جو 20ویں شب سے اور 29 یا 30 شب تک جو اعتکاف کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔
حضرت ایک سوال ذہن میں اور ہے، شاید ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ذہن میں سوال ہو، ممکن ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ بھی سوال کر لیا جائے۔ بالکل حضرت جیسے کہ ایک قصبے میں ایک بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس میں کوئی اعتکاف میں ہے، مان لیے ہم میں سے کوئی اعتکاف میں اس مسجد میں ہے، اور جو ہمارے محلے کی گھر کے آس پاس کی مسجد چھوٹی مسجد ہے، تو اگر ہم قصبے کی بڑی مسجد میں ہم اعتکاف ہم نے کیا تو کیا اس کا؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص قصبے کی یا گاؤں کی یا شہر کی کسی بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اس شہر کے لوگوں کے طرف سے اعتکاف کا جو گناہ سب پر لازم آنے والا تھا وہ سب تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر یا ہمارے محلے کے اندر بھی مساجد ہوتی ہیں، تو جہاں تک ہونا چاہیے کہ ہر مسجدوں کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے محلے کے اندر مسجد ہے، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں اور وہاں کے جتنے بھی محلات ہیں، اگر ان مسجدوں میں اعتکاف ہوگا تو ہی جا کر کے اس محلے کے آدمیوں کی طرف سے اعتکاف ادا ہوگا۔ اگر کوئی جامع مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اور اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ دے رہا ہے تو اس محلے کے مسجد کی طرف سے اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ حضرت جی، جو اعتکاف ہے جو کہ آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے اعتکاف، تو حقیقت میں یہ کیا ہے؟ سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے یہ؟ آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے جی، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور یہ واجب کے حکم میں ہے، یہ واجب کے حکم ہے۔ اس وجہ سے اللہ جو مؤکدہ ہوتی ہے سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تاکید کی ہو رہی ہوتی ہے، تاکید اس پر ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کو کرنا ضروری ہی ضروری ہے۔ تو جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے تو وہ واجب کے حکم میں ہوتی ہے، اور یہ جو آخر عشرے کا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کا کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس پورے کے پورے محلے والوں کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ حضرت ایک سوال ذہن میں اور گردش کر رہا ہے کہ اگر ایک بستی کا آدمی، ایک بستی کا شخص دوسری بستی میں اعتکاف کرنے کے لیے جاتا ہے، اعتکاف میں ہوتا ہے دوسرے علاقے کی مسجد میں، تو جس علاقے کی مسجد میں وہ اعتکاف میں ہے اس علاقے کا حق ادا ہوگا یا جہاں سے وہ آیا ہے اس کا حق ادا ہوگا؟ سوال اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی محلے یا اپنے گاؤں کی مسجد کو چھوڑ کر کے دوسرے مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے، اور اگر اس محلے یعنی اس شخص کے محلے کے اندر اگر کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے، اگر کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنے پہلے محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ ہاں، اگر اس کے محلے کے اندر آدمی ہیں اور اس میں اعتکاف کر رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص اور کسی علاقے کی مسجد میں جا کر کے اعتکاف کرتا ہے تو جہاں پر اعتکاف کرتا ہے تو اس مسجد کے اطراف کے یعنی اس محلے کے لوگوں کی طرف سے اعتکاف ادا ہوگا، نہ کہ یہاں کی مسجد کے، نہ کہ جہاں کا وہ ہے، یہاں کا وہ شخص ہے۔ اور حضرت یہ اعتکاف جو ہے اس کی سب سے افضل جگہ کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد مدینہ منورہ، اس کے بعد بیت المقدس ہے، اس کے بعد اپنے علاقے کی جامع مسجد، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ جس مسجد میں با جماعت نماز ہوتی ہو وہاں پر اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور حضرت ایک سوال اور کروں گا جو کہ آخری سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اس آخری عشرے میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں یعنی کہ 20ویں شب سے اور جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا تھا اس وقت تک مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے، اور کسی بھی یعنی کہ مسجد نبوی سے باہر اس وقت تک آتے نہیں تھے جب تک کہ عید کا چاند دکھ نہ جائے، ہمیشہ اسی کے اندر رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوتی تھی، عبادت کرتے تھے،
قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ میں خصوصیت کا ربط تھا۔ ناظرین، جو بھی سوال میں نے حضرت مولانا سے کیے اسلام کی روشنی میں بخوبی انہوں نے اس کے جوابات دیے الحمدللہ۔ دوستو، اگر ابھی بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اس سے متعلق تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کمنٹ باکس میں اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا حضرت مولانا سے رابطہ کر کے۔ تو دوستو، پھر کسی نئے موضوع پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوسرے پوڈ کاسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔